میرے کریم آقا کا حال تو یہ تھا، ہائے ہائے، سرکار صرف معافی ہی کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو معاف نہیں کر سکتا وہ مجھ سے بدلہ لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری آخری وقت آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری آخری وقت آ گیا۔ حضور علیہ السلام پر بخار کی کیفیت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی شریف میں آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا منبر پہ بیٹھ گئے، اور سرکار نے کہا کہ صحابہ سے کہہ دو کہ وہ سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں۔ جملہ فرمایا کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کسی کا حق مجھ پر نکلتا ہو تو وہ مجھے معاف کر دے، اور معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ لیکن جب سرکار نے کہا، آخری گویا کہ مسجد میں ظاہری آخری حاضری تھی کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو حق لے لے یا معاف کر دے۔ اس محفل میں جب یہ بات سنی تو صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ آپ نے کس کو تکلیف پہنچائی؟ نہ آپ نے کبھی زبان سے تکلیف پہنچائی، نہ کبھی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی۔ حضور کی شان تو یہ تھی کہ کوئی غلطی کر کے آتا تھا، اگر اس کی اصلاح کرنی ہوتی تو ادھر دیکھ کر، اس کی طرف دیکھ کر حضور کہتے تھے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اتنا خیال رکھا عزت نفس کا حضور نے۔ صحابہ رونے لگے جب حضور ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے دل بھر آئے۔ صحابہ تو رو رہے تھے۔ اسی محفل میں ایک صحابی تھے، حضرت عکاشہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ۔ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے، میرا ایک حق آپ پر نکلتا ہے، اور وہ میں معاف نہیں کر سکتا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا۔ سب کی آنکھیں تن گئی عکاشہ کی طرف، سب کی حضور کی آخری زیارت ظاہری طور پر، سرکار اب دنیا سے تشریف لے جانے والے، عکاشہ کھڑے ہو، آنکھیں تن گئی، بدلہ حضور سے یہ لے گا۔ لیکن قربان، حضور کی باتیں رسمی نہیں رہتی تھی، حقیقی سچائی۔ آج تو کرسیوں پہ بیٹھ کے منافقت ہوتی ہے، بات کچھ اور کہی جاتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور کی سچی، سچے رسول کی سچی سچی باتیں۔ سرکار نے کہا، عکاشہ کیا حق ہے، مانگ، دوں گا۔ عکاشہ نے جب جملہ زبان سے کہا، سب کی چیخیں نکل، یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ اپنی سواری پر چابک اٹھا رہے تھے، اور وہ چابک میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، سو وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں، وہ چابک میں آپ کی پیٹھ پہ لگانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ صحابہ نے کہا، عکاشہ کیا کہتا ہے، حضور کی پیٹھ پہ تو چابک لگائے گا؟ ارے ان کو ایک چابک لگانے کی بجائے ہمیں ہزاروں مار لے، اپنا دل ٹھنڈا کر لے، کیا کر رہا ہے تو، کیا بک رہا ہے تو، یہ بات ہو رہی ہے۔ عکاشہ نے کہا، آپ سب چپ رہیں، یہ معاملہ میرا اور حضور کا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ حق مانگنے والا میرا حق یہ ہے۔ حضور نے کہا، ٹھیک ہے عکاشہ، بیمار ہے، کہتے عکاشہ ٹھیک ہے، یہی بدلہ لے لے، تاکہ وہاں میدان، اللہ اکبر، میدان محشر میں کوئی کھڑا، حالانکہ کسی کو حق بھی نہیں حضور کے خلاف کھڑے ہونے، لیکن تعلیم امت کے لیے عکاشہ ٹھیک ہے، آؤ بدلہ لے لے۔ عکاشہ نے کہا، یا رسول اللہ سنا ہے وہ چابک آج کل فاطمہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، میں اور کوئی چابک سے نہیں، اسی چابک سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی چابک کے لیے بی بی زہرا پاک کے گھر جانے والا گیا، بی بی نے پوچھا، چابک کیا کرو گے، یہ تو حضور کی امانت ہے، حضور کی امانت ہے، کیا کرو گے چابک؟ تو منہ نہیں کھلتا تھا، لیکن کہہ دیا کہ ایک شخص ہے، اس چابک سے حضور نے اس کی پیٹھ پہ کچھ لگا دیا تھا، اب وہ حضور کی پیٹھ پہ یہ چابک لگانا چاہتا ہے۔
बीबी पाक की चीख निकल गई, कहा कि अगर वो ये चाबुक से मेरे बाबा की पीठ पर हमला करना चाहता है, ये मेरे दोनों शहजादों को ले जा और कहना एक एक के बदले 1000 मार ले, लेकिन मेरे बाबा के साथ ऐसा मत कर, जाओ उससे। हसनैन भी आ गए, मस्जिद में कोहराम बपाए। हुजूर कहते चुप रहो, इसे लेने दो अपना बदला, बदला लेने दो। देखो ये कोई दुनिया का लीडर नहीं, ये बादशाह नहीं, ये हमारे आका है, मालिके कौनैन है, कैसे इंसाफ दे रहे हैं और हमें तालीम दे रहे हैं कि अगर दुनिया के अंदर तुमने किसी पर चूटी के पैर के बराबर भी जुल्म किया है तो मरने से पहले पहले यही साफ करके जाना, वरना वहां तुम्हारा मामला अटक जाएगा, गाड़ी अटक जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरते उकाशा के हाथ में चाबुक दिया गया। उकाशा ने कहा या रसूल अल्लाह, पूरी मस्जिद रो रही है, या रसूल अल्लाह, जब चाबुक मेरी पीठ पे लगा था उस वक्त मेरी पीठ पे कुर्ता भी नहीं था। या रसूल अल्लाह, मेरी पीठ पे उस वक्त कुर्ता भी नहीं था। अगर आप वो बदला पूरा देना चाहते तो पहले आप अपनी पीठ से कुर्ता हटाएं। तारीख के औराक गवाह है, अगर एक इशारा अबूरू होता ना, उकाशा की गर्दन उड़ा दी जाती, उकाशा की गर्दन उड़ा दी जाती। यार लोग चंद मानने वाले अपने हो तो लोग क्या से क्या गुल खिलाते ना, लेकिन वहां तो सब के सब हुजूर के गुलाम थे और वो उकाशा खुद भी सच्चे गुलाम थे। लेकिन उकाशा ने कहा सरकार कपड़ा हटा दे। कायनात ने देखा, तारीख इस्लाम गवाह है, सरकार ने बगैर किसी तवक्कुफ और तकल्लुफ के पर्दा कपड़ा हटाया। जैसी कपड़ा हटाया, उकाशा हुजूर की मोहरे नबूवत को बढ़ करके चूम लेते हैं और आंखों से लगाते हैं और कहते हैं मैं पागल थोड़ी हो गया था कि हुजूर की पीठ पर कोड़ा लगाकर मैं जहन्नम में जाता। अरे मैंने सुना है जो हुजूर की मोहरे नबूवत से मस हो जाएगा उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हुजूर की तबीयत देख करके मुझे लगा अब हुजूर की आखिरी ज़ियारत है तो क्यों ना मैं फ़ायदा उठा करके हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहरे नबूवत से जो है वो बरकत हासिल कर लूँ। उसके लिए मैंने ये बहाना तलाश किया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो भी बहाना तलाश किया, ये मेरे आका का इंसाफ था, अल्लाह के हबीब का, कि सरकार ने हक अदा फरमाया और हमें तालीम अता फरमाई। जब इमामुल अंबिया ये कर सकते हैं, बोलो हम नहीं कर सकते?